ایران کو ایک رات میں تباہ کر سکتے ہیں، شاید وہ کل رات ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ کی نئی دھمکی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ منگل کی ڈیڈ لائن حتمی ہے۔ آبنائے ہرمز نہ کھلی تو ایران میں کوئی پل نہیں بچے گا۔ ایران کو پتھر کے زمانے میں لے جاؤں گا۔ ایران جنگ بندی کرنا چاہے گا کیونکہ ان کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ڈیل کے لیے امریکی تجاویز بہت اہم ہے۔ کچھ بہترین ممالک مذاکرات میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ تنازع ختم کرنے کے لیے ایران کو کئی مواقع دیے۔ ہم نے رجیم چینج کر دی ہے، اب وہاں اعتدال پسند ہے۔ ایران اس وقت انتہائی کمزور ملک ہے، اسے جوہری صلاحیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی فوج دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے، ضرورت پڑی تو ایران کے تیل پر قبضہ کریں گے۔ میں بہت پریشان ہوں، ایران بھاری قیمت چکانے والا ہے۔ ایران کے خلاف نازیبا الفاظ پر شرمندہ نہیں۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ بولے پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے 3 سے 5 کروڑ لوگوں کی زندگیاں بچائیں۔ ہم نے ایران میں تاریخی ریسکیو مشن انجام دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں F-15 طیارے کے اہلکاروں نے حملے کے بعد ایجیٹیٹ کیا، کندھے سے داغے گئے میزائل نے امریکی طیارہ گرایا۔ پائلٹ کی تلاش کے لیے ہمارے طیارے ایران کے اندر تک گئے۔ چکمہ دینے کے لیے 7 مختلف مقامات پر فوجی اتارے گئے۔ دوسرے ریسکیو مشن میں 155 ہوائی جہاز شامل تھے۔ پائلٹ کو واپس لانے کے لیے 200 فوجیوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ فوجیوں کو ایران میں انتہائی قریب سے گولیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ریسکیو آپریشن میں کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ ہم نے پائلٹ کو دن کی روشنی میں نکالا۔ امریکہ نے اپنے 2 جہازوں کو خود تباہ کیا۔ کسی کے پاس ایسی ملٹری اور اسلحہ نہیں جیسا امریکہ کے پاس ہے۔ میڈیا کی جانب سے ایران ریسکیو آپریشن کی معلومات لیک ہوئی۔ آپریشن کی اطلاع دینے والے شخص کو جیل بھیجیں گے۔ دشمن ہر روز دھمکیاں اور تباہی کی وارننگ دے رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا بیان۔ کہا اہم شخصیات کو قتل کر کے یہ ایران کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ایرانی مسلح افواج دشمن کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ امریکہ اسرائیل کو ایران میں مسلسل شکست کا سامنا رہا۔ ان کے جرائم ایرانی فوج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ایران کی شہری آبادی پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ پل، بجلی پلانٹ اور سکولز پر حملے انسانیت کے خلاف ہیں۔ کسی صورت دباؤ اور دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت کا ٹرمپ کو 2 ٹوک جواب۔ کہا مشرق وسطیٰ میں امریکہ کو رسوائی کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کی دھمکیاں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی ذلت کی تلافی نہیں کر سکتی۔ امریکہ کی جانب سے بڑھتی ہوئی دھمکیاں میں زبان دراصل مشرق وسطیٰ میں اس کی ذلت اور رسوائی کا اعتراف ہے۔ اگر امریکہ نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی کوشش کی تو ایران اس کا سخت جواب دے گا۔ امریکہ اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ افراد نے رجسٹریشن کروا لی۔ ایرانی وزیر داخلہ کا کہنا ہے 10 روز پہلے عوام نے کہا تھا کہ وہ ملک کی خود مختاری یقینی بنانے کے لیے ایرانی فوج میں شامل ہوں۔ 12 ملین افراد 10 روز کے اندر خود کو رجسٹر کروا چکے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ایرانی میڈیا نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں سیستان ایران سے تعلق رکھنے والے ایران کے لیے لڑنے کی خاطر تیار ہیں۔ پاکستان جنگ کے خاتمے کے لیے امید کا چراغ بن گیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے مسلسل کوششیں۔ ایرانی عہدیداروں کی فوری جنگ بندی کی تجویز موصول ہونے کی تصدیق۔ کہا پاکستان کی جانب سے تجویز موصول ہوئی ہے، پیشکش کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے واشنگٹن مستقل جنگ بندی کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتا۔ تہران عارضی جنگ بندی کے بدلے آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولے گا۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق معاہدے کو اسلام آباد کا نام دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا جنگ بندی فریم ورک 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی اور بعد میں جامعہ جنگ بندی معاہدہ شامل ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر گزشتہ رات ایرانی اور امریکی قیادت سے رابطے میں رہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس، مشیر سٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ رابطہ ہوا۔ ابتدائی طور پر آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے گا، پھر 15 سے 20 روز کے دوران جامعہ فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ اسلام آباد معاہدے پر آج اتفاق رائے متوقع ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ کا مجوزہ جنگ بندی فریم ورک پر تبصرے سے گریز۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں طاہر اندرابی نے جنگ بندی کے مجوزہ فریم ورک کی تصدیق یا تردید سے انکار کر دیا۔ 45 دن کی جنگ بندی کی پیشکش یا 15 نکاتی تبادلے سے متعلق کئی رپورٹ سامنے آئیں۔ ہم انفرادی اور مخصوص معاملات پر تبصرہ نہیں کرتے، ہمارا واضح موقف ہے، امن کا عمل جاری ہے۔ ایران نے جنگ بندی تجاویز پر اپنا جواب پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوا دیا۔ تہران نے پاکستان کے ذریعے امریکی تجویز پر 10 نکاتی جواب دیا۔ ایران نے واضح کیا کہ جنگ کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایران نے اپنے مطالبات کی فہرست بھی پیش کر دی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مارکیٹس رات 8 بجے بند ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کفایت جاری اجلاس میں اہم فیصلے۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی بازار، مارکیٹس، شاپنگ مالز 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹس رات 9 بجے کھولنے کی اجازت۔ روزمرہ اشیاء کی دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز، مالز بھی رات 8 بجے بند۔ بیکریز، ریسٹورانٹس، تندور اور کھانے پینے کی دکانیں رات 10 بجے بند۔ میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کے اوقات کار پابندیوں سے مستثنیٰ۔ فیصلوں کا اطلاقات سے ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی اہمیت کے حامل فیصلوں پر وزرائے اعلیٰ کے تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید ہے وزیر اعلیٰ سندھ بھی مشاورت کے بعد جلد فیصلوں کا حصہ بنیں گے۔ ٹرانسپورٹ کے تمام اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایران پر حملے تیز۔ ایرانی فوج کے انٹیلیجنس چیف میجر جنرل مجید خادمی امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کر دی۔ ایران کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر بھی حملہ۔ تہران سمیت متعدد شہروں پر بمباری، 10 بچوں سمیت 23 شہید۔ اسرائیل کی جانب سے متعدد عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 40 سے زائد گھروں اور کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ جنوبی لبنان میں تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ جنوبی علاقے کفرمان پر اسرائیلی حملے میں 4 افراد شہید۔ شہادتوں کی تعداد 1497 ہو گئی۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوج پر مزید حملوں کا دعویٰ، یہودی بستیوں پر راکٹ برسائے۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی تنصیبات پر تابڑ توڑ حملے۔ اسرائیل کے شہر حیفا پر تیز رفتار میزائل داغ دیے۔ حملوں میں 10 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا، 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ایران نے متحدہ عرب امارات میں بھی امریکی فوج پر میزائل برسا دیے۔ ایرانی فوجی ترجمان کا حملے میں 25 امریکی فوجیوں کی ہلاکت یا زخمی ہونے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکی کمانڈرز کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ منسٹر نے زلیخا کی ساری کتاب ختم ہی کر دی، پر عوام کو یہ نہیں بتایا کہ اتنی پرائز کیوں بڑھائی ہے۔ جنگیں جب دنیا میں چھڑتی ہے تو ساری دنیا افیکٹ ہوتی ہے۔ 96 کنٹریز میں جناب اسپیکر پرائز میں رد و بدل ہوا ہے، لیکن ویتنام کے بعد سب سے زیادہ پرائز آپ نے بڑھائی ہے۔ عوام کو آپ کو ووٹ نہ دینے کی سزا مت دینا پلیز۔ اپنا جہاز اڑانے کے لیے آپ نے ان پہ گوبل ٹیکس تک لگا دیا، اور چاہیے کچھ؟ بیرسٹر گوہر اور علی پرویز ملک مہنگے پیٹرول پر آمنے سامنے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا وزیر پیٹرولیم نے تقریر کر دی مگر نہیں بتایا قیمتیں کیوں بڑھائیں۔ خطے میں سب سے زیادہ قیمت آپ نے بڑھائی ہے۔ آپ نے لیوی 160 روپے کر کے 80 روپے کم کر دی۔ یہ وزیر اعظم پارلیمنٹ نہیں آتے، بانی پی ٹی آئی سوالات کا جواب دیتے تھے۔ آپ نے اپنا جہاز اڑانے کے لیے عوام پر گوبر ٹیکس لگا دیا۔ وزیر 10 گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا جواب، کہا بیرسٹر گوہر کو اپنے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے تفصیلات نہیں بتائیں۔ دنیا میں 80% بھی قیمتیں بڑھی ہیں۔ مہنگے پیٹرول سے عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما سید نوید قمر کے اسمبلی اجلاس میں گفتگو، کہا پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر بحث کرائی جائے۔ فاروق ستار نے کہا کہ مشرق وسطی کشیدگی نے کئی ممالک کو متاثر کیا، بحران سے نمٹنے کے لیے سوچ سمجھ کر اقدامات کرنے ہوں گے۔ کیا ٹارگیٹڈ اور بلینکٹ سبسڈی سے عوام کو ریلیف دیا جائے گا؟ نور عالم خان نے کہا کہ اگر معیشت اچھی ہے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے خلاف احتجاج کا اعلان، کہا مہنگے پیٹرول نے عوام کو ہلا کر رکھ دیا۔
JUI اگلے جمعے حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج کرے گی، جبکہ 12 اپریل کو مردان سے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ موجودہ حکومت جعلی ہے جو پیپلز پارٹی کے سہارے کھڑی ہے۔ 5000 ووٹ لینے والا ہارا ہوا ہے اور 500 ووٹ والا جیت گیا۔ MN اقبال آفریدی مہنگے پیٹرول سے تنگ سائیکل پر سوار ہو کر پارلیمنٹ پہنچ گئے، کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجاً سائیکل پر آیا ہوں۔ سندھ حکومت کا عوام کو پیٹرول قیمت میں بڑا ریلیف۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں صوبے میں موٹر سائیکل سوار کو 2000 روپے سبسڈی دیں گے، ویگن کو 2,30,000 روپے سبسڈی ملے گی۔ سبسڈی دینے کا آغاز ہو چکا، ایک شناختی کارڈ نمبر پر ایک ہی فیول سبسڈی ملے گی۔ موٹر سائیکل ٹرانسفر کرانے کی فیس ختم کر دی۔ محکمہ ایکسائز کے دفاتر صبح رات تک کھلے رہیں گے۔ بلاول بھٹو سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ بلاول ہاؤس کراچی میں ملے، صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ بلاول بھٹو سے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی ملاقات، محکمے کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ۔ میئر کراچی بھی چیئرمین پیپلز پارٹی سے ملے، شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بزنس کمیونٹی کی ملاقات، تاجروں نے مشاورت کے عمل کو خوش آئند قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ملکی صورتحال کے پیش نظر ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تاجر برادری کی مشاورت سے مارکیٹس کا وقت کا تعین ہوگا۔ سندھ میں اسکول وینز کے کرائے نہ بڑھانے کا حکم نامہ جاری، طلباء کی پک اینڈ ڈراپ ٹرانسپورٹ فیس میں اضافے پر پابندی عائد، حکومت بلوچستان اور تاجروں میں کفایت جاری اقدامات پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھٹی سے ملاقات میں تاجر برادری کی تعاون کی یقین دہانی، کوئٹہ میں بازار اور مارکیٹس رات 8 بجے بند ہوں گی۔ سندھ حکومت کا پبلک ٹرانسپورٹ پر ریلیف پیکج اور کرائے کو مستحکم رکھنے کے لیے بڑا فیصلہ، ٹارگیٹڈ پبلک ٹرانسپورٹ سبسڈی پروگرام کا اعلان کیا۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل نام احمد کہتے ہیں سبسڈی پر مجموعی طور پر دوبارہ 20 کروڑ روپے ماہانہ خرچ ہوں گے۔ اسکیم اس لیے متعارف کروائی تاکہ عوام پر اضافی بوجھ نہ پڑے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس پر ریلیف ملے گا یا نہیں، بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ پاک فوج کے SSG اور ملٹری اسپیشل فورسز کی مشق ISPR کے مطابق اسپیشل آپریشن اسکول چراٹ میں مشترکہ مشق کا انعقاد ہوا۔ افتتاحی تقریب میں کمانڈنٹ اسپیشل آپریشن اسکول چراٹ مہمان خصوصی، پیشہ ورانہ مہارتوں میں اضافہ اور انسداد دہشت گردی صلاحیت بہتر بنانا مقصد، پاک اور مصری افواج کے درمیان تجربات اور جدید جنگی حکمت عملیوں کا تبادلہ خیال کیا گیا۔